ہائے دیکھا، یہ تو ماں کو چھوڑ کر جا رہا ہے۔ عارفہ بی بی سوچ میں پڑ گئی۔ اسے انکار کرنا یا روکنا بھی جھگڑا لینے کے مترادف تھا۔ پھر فی الحال اپنے اور بیٹیوں کے ہاتھ پر پیسے دیکھ کر بھی دل کچھ ٹھیک تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہونے لگا تو ہبا وہاں پہلے سے موجود چمچ کے ساتھ انہیں دلیا کھلا رہی تھی۔ شاہ دروازے پر ہی رک گیا۔ آپ دیکھیں نا انکل، میرا گھر جانے کا بالکل بھی دل نہیں ہے، مگر شاہ بھی اپنی بات کرنے کے بعد کسی کی سنتے ہی نہیں۔ وہ منہ پھلائے بول رہی تھی۔ اس کی پشت شاہ کی جانب تھی۔ شاہ کے والد علی شاہ کو دروازے پر کھڑا دیکھ چکے تھے، مگر شاہ نے ہونٹ پر انگلی رکھ کر مسکراتے ہوئے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ آیا وہ ہبا کو شاہ کی موجودگی کا نہ بتا دیں؟ وہ توجہ سے ہبا کی باتیں سن رہے تھے۔ وہ انہیں کھلاتے کھلاتے بول رہی تھی، بس اب آپ بھی جلدی سے ٹھیک ہو جائیں نا تو اپنے بیٹے کے کان کھینچے، کتنا مزہ آئے۔ آپ شاہ کو ڈانٹے اور میں دیکھوں کہ شاہ ڈانٹ کھاتے ہوئے لگتے کیسے ہیں۔ وہ خود ہی بول کر مسکرائی تھی۔ علی صاحب بھی مسکرا رہے تھے اور دروازے پر کھڑا شاہ اپنی ہنسی روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ کو ایک بات بتاؤں؟ شاہ کچھ عجیب ہو گئے ہیں، جیسے انسان کچھ چھپاتا ہے نا ویسے۔ نہ جانے مجھے ایسے لگتا ہے انکل کہ میں بہت سی باتوں سے لا علم ہوں، مجھ سے بہت سی باتوں کا پردہ ہے اور جلد یہ پردہ اٹھے گا۔ ہبا کا انداز پریشان کن تھا، مگر اگلے ہی لمحے کمال سے اس نے بات بدلی۔ مگر مجھے اس سب سے زیادہ آپ کو اٹھتے دیکھنے کی جلدی ہے تاکہ شاہ کی کلاس ہوتے دیکھ سکوں۔ اب وہ علی صاحب کا منہ صاف کر کے انہیں پانی پلا رہی تھی۔ ابو ابھی تمہاری یہ خواہش پوری کر دیتے ہیں۔ شاہ دروازے کے ساتھ ہاتھ باندھے کھڑا تھا، شرارت سے بولا۔ ہبا شاہ کی آواز پر چونک گئی۔ پلٹ کر دیکھا تو وہ اسی کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ علی صاحب بھی ہنسنے لگے۔ ہاں انکل آپ بھی؟ ہبا بہت شرمندہ ہوئی۔ ہاں ابو، آپ کے بہو کا ایک ہی تو ارمان ہے، جلدی سے ٹھیک ہو کر پورا کر دیں تاکہ انہیں بھی پتہ چلے کہ شاہ علی کی جب اپنے والد محترم سے کلاس لگتی ہے تو وہ کیسا لگتا ہے۔ شاہ شرارت سے بولتا ہوا اس کے قریب بیٹھ گیا۔ وہ میں برتن رکھاؤں؟ وہ فوراً وہاں سے برتن اٹھا کر باہر بھاگی۔ پیچھے سے آتے علی صاحب اور شاہ کے کہکوں کی آواز نے اسے بھی ہنسنے پر مجبور کر دیا تھا۔ عشق ہونا سی ہو گیا، جگ رسنا سی رس گیا، ایک او سی ایک میسا سائیں، عشق دا ڈاڈا سارے پاسے، می ہونا سی ہو گیا، تو مینوں دس کی کریں گا، مینوں جان کر کملے سائیں، میں تے تیرے عشق وچ چلیاں وانگوں ہو گیا، کوئی ہنس ہنس کے یار منا لیندا، کوئی رووے زارو زار، میں چپ ہی سا چپ رہندے رہندے، میرا کم ہونا سی ہو گیا، میرا دل بھی کملا تے تو بھی کملی، پریت کر بیٹھی تو نال میرے، جڑا آپ آپے تو باہر ہووے انہوں جگ بھی سارا رول گیا، انہاں اوکھیاں لمبیاں راواں وچ روح چلے میری کلم کلی، تو آکھے میرے نال ٹریں گی گل نہ مننے کوئی، تو رہ سکھی رب نال تیرے، دن رات دعاواں نال تیرے، میں مکنا سی ہن مک گیا، میرا عشق فقیر میری ذات فقیر، میرے خالی ہاتھ بھی دس دے نے، اس فقیری وچ میں لٹنا سی، جے لٹنا سی سب لٹ گیا۔ علی بی بی بستی میں موجود بزرگ کے مزار پر منہ ڈھانپے بیٹھی تھیں۔ مزار پر مغرب کے بعد قوالی کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ نہ جانے کون سا درد تھا جو علی بی بی کی آنکھیں تر ہی رہتی تھی۔ اوپر سے تارا کی باتیں سن کر علی بی بی کی آنکھیں ٹپ ٹپ بہنے لگیں۔ تم کو معلوم ہے، ہمیں بچپن میں لگتا تھا کہ شاید ہمارے نصیب ہی برے تھے جو ہم اس روپ میں پیدا ہوئے، ہم تو تھے ہی دھتکارے ہوئے، مگر معلوم ہے درد کب ہوتا ہے، تکلیف کب ہوتا ہے، جب ہبا عظیم جیسی خوبصورت احساسات جذبات رکھنے والی لڑکی کے ساتھ مسلسل ایسا ہوتا ہے۔ بار بار چھن جانے کی اذیت کیا ہوتی ہے ہم تم نہیں جان سکتے تارا۔ وہ لڑکی بہت آزمائشوں سے گزر چکی ہے۔ ہمارے تمہارے جیسے تو جب ہوش سنبھالتے ہیں تو ہی ایسے ہوتے ہیں جیسے آج ہیں، مگر ہبا عظیم سے پوچھے کوئی، باری باری اپنوں کو کھونا کسے کہتے ہیں؟ اور اب ایک بار پھر ہبا عظیم علی بی بی بول رہی تھی کہ تارا بول پڑا، نا علی بی بی نا، میر بابو کو کچھ نہیں ہوگا، ہبا بی بی کے ساتھ اس بار ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ آئے ہائے اتنے دکھ! تارا کو نہ جانے کیا انسیت تھی شاہ سے، وہ اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے
ابھی ہبا کسی امتحان سے نہیں گزر رہی، وہ جس کرب مسلسل سے گزر رہی ہے وہ خود بھی نہیں جانتی۔ وہ کیا ہے؟ ابھی؟ تارا حیران ہوا۔ ہاں ابھی۔ خیر چھوڑو، اللہ کرے سب بہتر ہو۔ علی بی بی نے آنسو صاف کیے۔ علی بی بی، کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ میں بھی ہبا بی بی کو جا کے دیکھوں۔ تارا نے بات کی۔ کبھی نہیں، کوئی ضرورت نہیں، عشاء ہونے والی ہے، ہم نماز ادا کرنے جا رہے ہیں، علی بی بی کہہ کر اپنے خیمے کی جانب بڑھ گئی۔ بسم اللہ بسم اللہ، میرا بچہ آیا ہے، خوش آمدید۔ ہبا شاہ میر کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ گھر بالکل ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ گلاب خان نے ان 2 سالوں میں خوب خیال رکھا تھا۔ صاف ستھرا گھر، ہرا بھرا لان۔ گلاب خان نے ہبا کو سینے سے لگا کر شفقت سے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ہبا اور گلاب خان دونوں کی آنکھیں نم تھی، دونوں ہی اتنے وقت بعد ایک دوسرے سے مل کر خوب روئے۔ یہ تمہارا گھر ہے بچہ، تم نے اچھا کیا کہ تم آ گیا، رونق آ گیا، ہم تو ڈیوٹی دے دے کر تھک گیا تھا، اب سنبھالو اپنے گھر کو، تم لوگ بیٹھو، ہم کھانے پینے کو لے کر آتا ہے گھر سے۔ نہیں گلاب خان، آپ زحمت نہیں کیجیے، شاہ میر بولا۔ ارے زحمت کیسا، اس کی بی اماں نے سب کچھ تیار کر لیا ہے، بس وہ چل پھر نہیں سکتا، اب بالکل بیٹھ گیا ہے، وہ تو بچی کی خوشی میں ہم دونوں نے مل کر کھانا تیار کیا، تم لوگ آرام کرو، ہم آتا ہے۔ گلاب خان کہہ کر جانے لگا۔ میں بی اماں کو ملنے آؤں ساتھ؟ ہبا بے چینی سے کھڑی ہوئی۔ تم اب ادھر ہی ہے، بی اماں سے بھی مل لینا، ابھی بیٹھو، فریج میں جوس وغیرہ پڑا ہے، شاہ میر کو بھی دو اور خود بھی پیو، ام آتا ہے۔ گلاب خان محبت سے کہہ کر نکل گیا۔ ہبا محبت سے انہیں جاتا دیکھتی رہی۔ وہ پورے گھر کے در و دیوار کو کافی وقت تک ہاتھ لگا کر محسوس کرتی رہی۔ یہ بات واقعی حقیقت تھی کہ اپنے گھر میں آتے ہی اس کو اپنے اندر جان محسوس ہوئی تھی، ہر شے میں اپنائیت تھی، ہر آتے جاتے لمحے میں سکون تھا۔ ماں باپ کے گھر بیٹیوں کے لیے فل شفاف آکسیجن جیسی پناہ گاہ رکھتے ہیں، جہاں بیٹیاں کھل کر نہ صرف سانس لیتی ہیں بلکہ ان کی روح بھی تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ اور اس بات کا اندازہ ہبا عظیم کو شادی کے 2 سال بعد یہاں آ کر ہوا تھا۔ وہ اپنا کہا بھول گئی تھی، وہ بھی اب زندگی کو بھرپور طریقے سے گزارنے کا عہد کر چکی تھی۔ اپنے گھر اور اپنے شوہر کے ساتھ وہ کچھ وقت اچھا گزارنا چاہتی تھی، اور یوں دن پہ دن جیسے پر لگا کر اڑنے لگے۔ موسم صبح سویرے ہی ابر آلود ہو گیا تھا۔ اسلام آباد میں آسمان نے سیاہ بادلوں کی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ سردی کی شدت میں حد سے زیادہ اضافہ ہو چکا تھا۔ صبح کے 10 بج رہے تھے۔ ہبا کی آنکھ آج دیر سے کھلی تھی۔ جب سے اپنے گھر آئی تھی نیند بھی ٹوٹ کر اس پر مہربان تھی۔ وہ بوکھلا کر اٹھ بیٹھی۔ شاہ میر آج خود ہی آفس چلے گئے کیا؟ وہ جلدی سے اٹھ کر باہر آئی تو گھر میں ہر سو سناٹا تھا۔ ٹی وی لاؤنج میں سرد ہوائیں داخل ہو رہی تھی۔ کچن کی بیک سائڈ کا دروازہ شاید کھلا تھا۔ چلنے والی سرد ہوا سے اس کے وجود پر کپ کپی سی طاری ہو گئی۔ کچن میں آ کر دیکھا تو شاہ میر جالی کا بھی دروازہ کھولے سر دونوں ہاتھوں سے تھامے کھڑا تھا۔ شاہ میر، ہبا سیاہ ہلکے سے سوٹ میں تھی، بغیر شال لیے تیزی سے اس کی جانب بڑھی تھی۔ شاہ میر کیا ہوا؟ وہ شاہ میر کو بازو سے پکڑ کر بولی۔ وہ صرف ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھا، پسینے سے شرابور تھا۔ ہبا اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر جیسے دنگ رہ گئی۔ اس کے تو ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے۔ شاہ میر جیسے بندے کو شاید پہلی بار زندگی میں اس طرح دیکھنا اس کے لیے اذیت کا باعث تھا۔ شاہ میر کیا ہوا؟ اندر چلیں پلیز۔ ہبا کے آنسو خود ہی نکل آئے تھے۔ جب مسیحا خود آنکھوں کے سامنے تکلیف میں ہو تو درد تو ہوتا ہی ہے۔ ہبا کی بھی کچھ ایسی ہی حالت تھی۔ وہ چپ چاپ اس کے ساتھ ٹی وی لاؤنج میں آ گیا۔ صوفے پر بیٹھتے ہی اس نے ہبا کی گرفت سے زور سے اپنا بازو چھڑوایا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں پیچھے پڑی ہو میرے؟ دور ہو جاؤ مجھ سے۔ شاہ میر اتنی زور سے بولا کہ ہبا کا پورا وجود لرز گیا۔ وہ صوفے پر گری تھی اور اب بے یقینی سے نم آنکھوں سے شاہ میر کو تک رہی تھی۔ شاہ میر، وہ صرف اتنا بول پائی۔ کیا شاہ میر؟ ہاں، جب سے زندگی میں آئی ہو میرے پیچھے پیچھے ہو، خدارا مجھے بھی اکیلا چھوڑ دو اور خود کو بھی فری رکھو۔ یہ کوئی دور نہیں ہے ایک دوسرے کے پیچھے لگ کر چلنے کا، اپنے اپنے راستے اپنے اپنے طریقے سے چلنے میں ہی بہتری ہے، سمجھی؟ یہ شاہ میر بول رہا تھا۔ لفظوں سے زیادہ لہجے میں بیگانگی کے عنصر نے ہبا کو جیسے ساکت کر دیا تھا۔ اتنا روکھا تو وہ ساری زندگی کسی کے ساتھ نہیں بولا تھا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی، آنکھوں میں بے یقینی واضح تھی۔ میں آج گھر جا رہا ہوں۔ وہ ہبا سے نظریں چرا کر اٹھ گیا۔ آپ یا ہم؟ وہ بھی فوراً سے بیشتر کھڑی ہو گئی۔ صرف میں، انداز دو ٹوک تھا۔ مگر کیوں؟ میں بھی ساتھ جاؤں گی۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی،
کچھ دن یہاں ہی رہو اور مجھے بھی بریک دو. یہ گھر بھی تمہارا ہے. میں خود تمہیں یہاں رہنے کو بول رہا ہوں مگر مجھے یہاں نہیں رہنا, آپ کے ساتھ جانا ہے. ہبا روحان سی ہوئی. قبر میں بھی میرے ساتھ جاؤ گی تم؟ وہ دھاڑا تھا. شاہ میر ایسا کیا ہوا جو آپ ایسے بول رہی ہیں؟ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کیا؟ ہبا آرام سے بولی. غلطی تم سے نہیں مجھ سے ہوئی تم سے شادی کر کے. وہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا. تھوڑی ہی دیر بعد وہ تیار ہو کر باہر نکلا تو ہبا کو اسی جگہ کھڑا دیکھ کر رک گیا. کچھ لمحہ تو اس کی زبان جیسے حلق میں چپک گئی. تم ابھی تک یہیں کھڑی ہو؟ خدا کے لیے ہبا خود کو بدلو. میں تنگ آ چکا ہوں تمہارے روز روز کے ایموشنل ڈراموں سے. یہ ڈرامہ ہے شاہ میر؟ آپ تنگ آ گئے ہیں مجھ سے؟ وہ اچانک ہی بری طرح توڑی گئی تھی. میں جا رہا ہوں, تم یہیں رہو کچھ دن. پیسے اندر کمرے میں رکھے ہیں, کسی چیز کی ضرورت ہو تو گلاب خان کو کہہ دینا. وہ کہہ کر بنا ہبا کی جانب نگاہ کیے آگے بڑھ گیا. ہبا چپ چاپ اسے جاتا دیکھ رہی تھی. یہ کیا ہو رہا تھا؟ ایک ہی تو رشتہ بچا تھا, کیا اسے بھی زوال آ رہا تھا؟ وہ وہیں صوفے پہ ڈھہ گئی. نہیں, میں یہ رشتہ قبول نہیں کر سکتا, ہرگز نہیں. میں کسی بھی فرد کو دھوکہ نہیں دے سکتا. اس نے فیصلہ کر لیا تھا. وہ اپنا قیمتی آئی فون اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے لگا. بیل جانے کے بعد نوال نے فون اٹھایا. ہیلو, مجتبیٰ بولا. مجتبیٰ آپ؟ خیریت؟ نوال ہیلو پر ہی اس دشمن جاں کی آواز پہچان گئی تھی. دھڑکنیں اس کی آواز سن کر ہی منتشر ہو گئی تھیں. کیسی ہو؟ مروتاً حال پوچھا تھا. میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہو؟ وہ تو خوشی سے پاگل ہو چکی تھی. تم سے ملنا چاہتا ہوں, تم کب فری ہو؟ مجتبیٰ سنجیدہ تھا. کیا آپ اسلام آباد ہیں؟ نوال نے اس کی غیر معمولی سنجیدگی نوٹ کر لی تھی. نہیں, تم بتاؤ کب فری ہو؟ آئی ول بی دیئر. اوکے, آپ کو جب مناسب لگے آپ آ جائیں. ٹھیک ہے, میں نکل رہا ہوں کچھ دیر میں. کہیں باہر ملیں گے اور ہماری اس ملاقات کا تمہارے اور میرے گھر والوں کو علم نہ ہو. مجتبیٰ نے بول کر ٹھک سے فون بند کر دیا. مجھے آؤ ملو کسی شام کو, میری زندگی سنوار دو. میری زیست کے فراق کو تم چاہتوں کے جال سے یوں ہی بے سبب سنوار دو. مجھے جا بجا ہے بکھرنا, تم جگہ جگہ سمیٹنا. میری عمر کے اندھیروں کو یوں ہی روشنیوں میں ڈھال دو. ایک روز ملو کسی شام کو, تیری دھڑکنوں کے شور سے میری دھڑکنیں جو چل پڑی. قرب کی ایک گھڑی سے تم میرے ہجر کو بھی مٹا دو. میں جو بادلوں میں ملوں تمہیں, میری بارشوں سے بھیگنا. میرے خشک ماہ و سال کو محبتوں کی پھوار سے یوں ہی قطرہ قطرہ بھگا دو. وہ خوشی سے جھومنے لگی. محبوب جب خود ملاقات کو بلائے تو ملنے کا خمار ہی کچھ اور ہوتا ہے. نوال کمال حسن اب تیاری کرنے لگی تھی. مجتبیٰ جمال نے اسے خود بلایا تھا اور اسے آج بہت اچھے سے تیار ہونا تھا. شاہ میر کا رخ اسی خانہ بدوشوں کی بستی کی جانب تھا. وہ بائک سائڈ پہ کھڑی کر کے تیز تیز قدموں سے تارا اور علی بی بی کے خیمے کی جانب بڑھ رہا تھا. بادل اور دھند نے ماحول کو دھندلا رکھا تھا. ہر منہ سے نکلنے والے دھوئیں اور لکڑی کے جلنے سے اٹھنے والے دھوئیں نے ماحول کو عجیب پراسرار کیا ہوا تھا. سردی حد سے سوا تھی. ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا تھا. خیمے کے باہر پہنچا تو آج خلاف توقع خیمے کا پردہ اٹھا ہوا تھا. اس کا مطلب تھا کہ علی بی بی خیمے میں موجود نہیں تھی. باہر چائے کی کیتلی لکڑیوں پر لٹکی تھی. اندر کوئی موجود تھا تو یقیناً وہ تارا ہی ہوگا. شاہ میر سوچ کر آگے بڑھ گیا. انتہائی لمبے گیلے اور پتلے بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے. بالکل سفید مگر کمزور قداور سراپا یقیناً کسی عورت کا تھا. شاہ میر کو شبہ ہوا کہ وہ کسی غلط خیمے میں تو نہیں آ گیا. اس نے باہر نکل کر ایک بار پھر ارد گرد نظر دوڑائی. جھگی تو یہی تھی مگر اس میں یہ عورت کون تھی؟ شاہ میر الجھ گیا. وہ عورت شاہ میر کی جانب پشت کیے جھگی میں موجود ٹین کے بکسے میں سے کچھ نکال رہی تھی. شاید کوئی کپڑے. بات سنیں, وہ تارا کدھر ہے؟ شاہ میر کی بات ابھی مکمل نہ ہوئی تھی کہ اس لڑکی نما وجود نے بجلی کسی تیزی سے پلٹ کر دیکھا اور ٹھیک ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر خود کو سفید چادر میں لپیٹ لیا. اور وہی ایک لمحہ شاہ میر کے وجود پر بجلیاں گرانے کو کافی تھا. شاہ میر کو سخت سردی میں پسینے چھوٹ گئے. تم کون؟ وہ دنگ تھا, بمشکل بول پایا. دوسرا وجود نیچے زمین بوس ہو گیا. سفید چادر میں لپٹا وجود زیر لب بڑبڑایا. علی بی بی. عالیہ لب کپ کپا رہے تھے, جسم لرز رہا تھا. اور شاہ میر وہ صورت دیکھ کر جامد ساکت کھڑا تھا. اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا. یا اللہ, یہ کیا؟ وہ انہی پیروں پر تیزی سے خیمے سے نکلا. اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا.
وہ لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ دن تھا کہ گزرنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ شاہ کے دھوپ چھاؤں جیسے بدلتے تیور اس کی سمجھ سے بالا تر تھے۔ اسے لگ رہا تھا کہ ایک بار پھر وہ تنہا ہونے والی ہے۔ شاہ کے بدلتے رویے نے اس کے اندر کے سب چھن جانے کے احساس کو دوبارہ سے جگا دیا تھا۔ وہ گھر کے چھوٹے موٹے کام نپٹا کر تمام چیزیں اپنی اپنی جگہ پر رکھنے کے بعد اپنا بیگ پیک کرنے لگی تھی۔ انہیں ہبا کے گھر آئے 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ اب وہ مزید یہاں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ شاہ 3 دن سے اس سے ملنے تک نہیں آیا تھا۔ آج شام تک اگر شاہ نہ آیا تو میں خود واپس چلی جاؤں گی۔ وہ اسی سوچ میں بیگ پیک کرنے کے بعد شاہ کو فون ملانے لگی۔ السلام علیکم۔ شاہ کی آواز میں ایک سکون تھا، نہ جانے کیسا طوفانوں کے بعد ٹھہر جانے والا سکون تھا۔ وعلیکم السلام، کہاں ہیں آپ؟ ہبا نے سوال کیا۔ آفس ہوں، خیریت ہے نا؟ وہ فکر مند ہوا تھا۔ 3 دن بعد خیریت معلوم ہو رہی ہے۔ دل تو کیا کہ وہ اس میس نے شاہ کو خوب سنائے، مگر وہ اصل مدعے پر آ چکی تھی۔ جی میں اپنے گھر جانا چاہ رہی ہوں، سوچا آپ سے پوچھ لوں آپ واپسی پر پک کریں گے یا میں کیب کر کے چلی جاؤں؟ وہ سنجیدگی سے بولی۔ شاہ کو اس کا کچھ جتانے والا انداز بہت اچھا لگا تھا۔ وہ فائل چھوڑ کر اپنے موبائل فون کو مسکراتے ہوئے دیکھنے کے بعد پھر کان سے لگاتے ہوئے بولا، کوئی ضرورت نہیں، میں شام کو آؤں گا، پھر بات کرتے ہیں۔ اچھا آج بھی کیا ضرورت ہے آنے کی؟ مجھے عادت ہو گئی ہے اکیلے رہنے کی، ہبا خفگی سے بولی۔ سوچ لو، رہ سکتی ہو میرے بغیر؟ شاہ اب سب کام چھوڑ کر سیل فون کان سے لگائے آفس سے باہر نکلنے لگا تھا۔ اس نے وال کلاک پر نظر کی، دن کے 12 بج رہے تھے۔ جی بالکل، جب آپ ایسی حرکتیں کریں گے تو اکیلے رہنے کی عادت تو ہوگی ہی، وہ بھی آرام سے بولی۔ ہبا کہو تم رہ سکتی ہو میرے بغیر؟ شاہ نے مدھم سے لہجے میں پوچھا۔ اگر ایسا ہوتا تو گھر جانے کو کیوں کہتی؟ ہبا نے سوال پر سوال کیا۔ مجھے صرف یہ بتاؤ کہ میرے بغیر رہ لو گی؟ نہیں۔ ہبا کے کانوں میں شاہ کا مدھم لہجہ شیریں گھول رہا تھا اور وہ نہ جانے اتنی خفگی کے باوجود پگھلنے لگی تھی۔ ایک بات کہوں؟ شاہ نے سرگوشی کی تھی۔ ہبا فون کان سے لگائے دیوار سے ٹک گئی۔ ایک عجیب سی چپ تھی۔ بہت کوشش کی ان 3 دنوں میں تم سے بہت دور رہنے کی، مگر سب کوششیں ناکام ہو گئیں۔ نہیں رہ سکتا تم بن ہبا؟ تو کس نے کہا رہنے کو؟ ہبا نے ٹوکا تھا۔ میں آ رہا ہوں، کہیں باہر چلتے ہیں، تم تیار ہو جاؤ۔ وہ بہت خوش تھا۔ فون بند ہو چکا تھا۔ ہبا حیرت سے موبائل فون کو دیکھتی رہی۔ آج دل میں عجیب سا سرور چھا رہا تھا، وہی مستی جو شاید محبوب سے ملنے کے شوق پر سر چڑھتی ہے۔ تو کیا شاہ شوہر سے محبوب بن گیا تھا؟ تو کیا محبتوں کی ایک نئی شروعات ہونے جا رہی تھی؟ کیا چاہتوں کے حسین باب سے شاہ کو گزرنا تھا؟ کیا شدتوں کے سمندر عبور کرنے تھے؟ کبھی کبھی تھوڑی سی دوریاں قربتیں بڑھنے کی نوید دیتی ہیں۔ اسے آج شاہ کے لیے تیار ہونا تھا۔ اس کی تمام تر ناراضگی رفو چکر ہو چکی تھی۔ یہ عجیب منطق ہے، اب لڑکیاں کمائیں گی اور گھر چلائیں گی؟ عارفہ بی بی غصے سے لال پیلی ہو رہی تھی۔ تو امی اس میں حرج ہی کیا ہے؟ ہمارے پڑھے لکھے ہونے کا کیا فائدہ؟ آپ ہی کو یہ جاب کرنی چاہیے اور ضرور کرنی چاہیے، تابندہ روٹی توے پر ڈالتے ہوئے بولی۔ اس نے گھوڑے سے تو گھر نہیں سنبھلتا، نوکری کیسے کرے گی؟ عارفہ بی بی تیزی سے مٹر چھیلتے ہوئے بولی۔ امی آپ پریشان نہ ہوں، ہبا بھابھی کو بھی دیکھیں، شادی سے پہلے جاب بھی کرتی تھی، گھر بھی سنبھالتی تھی۔ تابندہ کی نظر میں ہبا کا عکس گھوم گیا۔ اے بی بی تو رہنے ہی دے، اس کا نام تو مت لے، اس جیسی مکار نہیں ہے میری مریم، سمجھی؟ لیکن امی آپ نے بھی ایسی مکار لڑکی کو خوب دبوچا ہے۔ مریم کھلکھلاتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی۔ مریم نے ناسمجھی کے عالم میں اپنی بہن اور ماں کو دیکھا، دونوں ہی خاموش ہو چکی تھیں۔ تابی کو بہت کچھ غلط محسوس ہوا، مگر وہ چپ رہی۔ آپ تو 2 دن پہلے آنے والے تھے نا؟ نوال اور رومان اسلام آباد کے پوش ایریا میں ایک مشہور ریسٹورنٹ کے آگے گاڑی پارک کیے کھڑے تھے۔ مصطفیٰ جمال کے دھیان میں ہبا عظیم بری طرح سوار تھی، وہی ریسٹورنٹ جہاں وہ اکثر ہبا کو لے کر آتا تھا۔ اس کی قربت میں جو احساس تھا وہ نوال کے ساتھ ہونے سے کیوں نہیں تھا؟ یہ سوال اسے عجیب کشمکش میں مبتلا کر رہا تھا۔ ہبا اسی شہر میں تھی، اس شہر کی سرد مہکتی ہوائیں جو ہبا عظیم کی خوشبو سے معطر تھیں، اس بات کی نوید تھیں کہ ہو نہ ہو ہبا عظیم کہیں آس پاس ہے، مگر نظروں سے اوجھل کیوں ہے؟ وہ انہی سوچوں میں بری طرح غرق تھا۔ مجتبیٰ، نوال اسے کھویا کھویا دیکھ کر بولے۔ ہاں بولو، کچھ آرڈر کیا تم نے؟ مجتبیٰ چونک سا گیا۔ نہیں آپ کر دیں۔ نوال بہت نپی تولی گفتگو کرنے کا ارادہ کر کے آئی تھی، اسے بس اپنی کچھ غلط فہمیاں جو اس کے نزدیک مجتبیٰ کو لے کر تھیں دور کرنا چاہتی تھی۔ اوکے، وہ کندھے اچکا کر انتظار میں کھڑے ویٹر کو آرڈر کرنے لگا۔
اس نے نوال کو ایک نظر دیکھا، وہ اچھی خاصی سمارٹ اور خود کو اچھے سے پریزنٹ کرنے والی لڑکی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہبا عظیم کے آگے وہ ایک واجبی سی شکل و صورت والی لڑکی تھی، مگر اس بات سے مجتبیٰ کو فرق نہیں پڑتا تھا۔ فرق پڑتا تھا تو اس بات سے کہ اسے ہبا سے اس کے جانے کے بعد محبت ہوئی تھی، اور شاید بہت زیادہ ہو چکی تھی۔ اسے ڈھونڈنا اور اسے حاصل کرنا اس کی اولین ترجیح تھی۔ وہ اب یوں ہی ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ہبا کے بعد 2 سال میں اس نے کوئی ڈیٹنگ نہیں کی، کسی لڑکی کے ساتھ کوئی ڈرائیو پہ نہیں گیا۔ آج نوال جو اب اس کی منگیتر تھی، اس کے ساتھ یوں بیٹھنا اسے عجیب لگ رہا تھا، اور اسے یہ کیوں عجیب لگ رہا تھا یہ سوچ کر اور بھی ہچکچاہٹ سی ہونے لگی تھی۔ آپ پرسوں آنے والے تھے نا؟ نوال بھی عجیب سی سچویشن کا شکار تھی۔ مسلسل خاموشی سے اکتا کر وہ بھی بول پڑی، ہاں مگر رومان کی فلائٹ لاہور سے تھی تو اس لیے آنا کینسل ہو گیا۔ رومان 2 دن پہلے ہی دبئی گیا تھا۔ اوہ اچھا، نوال کو یاد آیا کہ رومان کام کے سلسلے میں دبئی گیا ہوا ہے۔ بھائی کب آ رہی ہیں؟ نوال نے عجیب سے بے تکا سا سوال کیا۔ تمہارا بھائی ہے، تمہیں معلوم نہیں؟ مجتبیٰ مسکرایا۔ نہیں بتایا تو ہے، مگر صحیح بات تو آپ ہی بتا سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے علاوہ تو وہ بات گول مول ہی کرتے ہیں نا۔ نوال کی بات پر مجتبیٰ کھل کر مسکرایا تھا۔ نوال کمال حسن اس دشمن جاں کی مسحور کن مسکراہٹ کو دیکھ کر پل بھر کے لیے تھم سی گئی۔ مسکراتا ہوا مجتبیٰ نوال کو یوں دیکھ کر فوراً ہی سنبھلا تھا۔ کھانا آ چکا تھا، وہ سنجیدگی سے کھانے کی جانب متوجہ ہوا۔ شاہ میر بس کر دیں، مجھے مزید کچھ بھی نہیں خریدنا۔ ہبا کبھی بھی شاپنگ کی شیدائی نہیں رہی تھی، اور آج یوں اچانک شاہ میر اسے دھڑا دھڑ شاپنگ کرا رہا تھا جو اسے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ ابھی تو ہم نے خوب خریداری کرنی ہے، اور پھر تمہاری فیورٹ جگہ سے کھانا کھائیں گے اور پھر لانگ ڈرائیو پہ چلیں گے۔ وہ بہت خوش تھا، مگر اس کی طبیعت ہبا کو کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ ایک بات کہوں، ہمیشہ سے ہی تمہیں بلیک ڈریس میں دیکھنے کی خواہش رہی ہے۔ وہ ہبا کا ہاتھ تھامے دوسرے ہاتھ سے شاپنگ بیگز پکڑے مال میں چلتے چلتے بولا۔ اچھا، تو اس لیے آپ نے 3 بلیک ڈریسز خریدے؟ ہبا خوشگوار حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں نا، اور اب ایک اور بلیک لینا ہے۔ روزانہ اس روٹ سے آتے جاتے میں یہ سوٹ دیکھتا تھا، اور ہبا عظیم یہ سوٹ پہنے میرے سامنے کھڑی ہوتی تھی، پر سوچا تمہیں ساتھ لا کر خریدوں گا۔ وہ بولتے ہوئے ایک شیشے کی بہت بڑی بوتیک میں داخل ہوئے۔ بلا شبہ یہاں کپڑے بہت نفیس اور عمدہ اور اعلیٰ کوالٹی کے تھے، لیکن وہ جانتی تھی کہ جتنے کا یہاں سے ایک سوٹ ملے گا اتنے میں ان کی پوری شاپنگ مکمل ہو سکتی ہے۔ شاہ میر اپنے مطلوبہ سوٹ کے پاس جا پہنچا تھا، جس کا اسٹیچو شیشے کے کیبن میں ہی تھا، مگر اس کا رخ مین روڈ کی جانب تھا۔ یہ دیکھو کیسا ہے، شاہ میر خوشی خوشی ہبا کو دکھانے لگا۔ ہبا نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا، اس کی آنکھوں میں ستارے جگمگا رہے تھے۔ وہ مبہوت سی اسے تکنے لگی۔ ہبا، شاہ میر نے محبت سے اس کے گالوں کو چھوا تھا۔ جی، وہ ہوش میں آئی تھی۔ کیسا ہے؟ بلیک پر ہلکا سلور اور گولڈن کندن کا کام تھا، ساتھ ہلکی بلیک کلر کی انتہائی نفیس امبرائڈری تھی۔ لانگ اسٹریٹ شرٹ اور ساتھ ٹراؤزر اور لمبا سا امبرائڈرڈ دوپٹہ تھا۔ سوٹ انتہائی نفیس اور خوبصورت تھا۔ یہ تو بہت خوبصورت ہے شاہ میر۔ ہبا نے اچھی طرح سوٹ کا جائزہ لیا۔ ہاں، لیکن تم سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے۔ یہ ایک پیک کیجئے، اس نے سیلز گرل کو کہتے ہوئے ہبا کا رخ کیا۔ پر شاہ میر، یہ تو بہت ایکسپینسو ہے۔ ہبا نے شاہ میر کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ اور اللہ نے جو مجھے سب سے ایکسپینسو گفٹ دیا، اس کے آگے تو یہ سب کچھ بھی نہیں۔ اس نے ہبا کے گال پر چڑھا تھا۔ ہبا جھیمپ سی گئی تھی۔ آج شاہ میر عجیب ہی لے میں تھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک اور لہجے کی کھنک ہبا عظیم کے دل میں ہزاروں دیپ جلا رہی تھی۔ ساز میری ہستی کے، جب وہ ناداں چھیڑ بیٹھا میرے سامنے بیٹھ کر وہ خاموش سا لڑکا، تمام رات چپ چاپ سادے سوچتا رہا، اور پہاڑوں پر برف باری ہوتی رہی۔ بل کھاتے راستوں نے جب شفاف روئی کی مانند برف کی چادر اوڑھ کر چپ تان لی، اس لڑکے کی شفاف چمکدار آنکھوں میں مجھے اور بھی گہری خاموشی نظر آنے لگی۔ ایسا محسوس ہوا جیسے یہ پہاڑوں پر گرتی برف میرے احساس پر بھی گر رہی ہو، اور میرے تمام تر جذبے منجمد ہو گئے ہوں، اور وہ خاموش لڑکا آنکھوں میں حیرانگی لیے سرد آنکھوں سے بس یکٹک مجھے دیکھ رہا ہو۔ چلے، مجتبیٰ جمال بہت ہمت کرنے کے بعد بھی نوال کو واضح انکار نہ کر پایا تھا، یہاں تک کہ کچھ بھی نہیں بول پایا تھا۔
نوال اس کی کسی بھی جذبے سے خالی آنکھوں کو حسرت سے تکتی رہی۔ شاید کوئی محبت کی لو جلتی دکھائی دے جائے، مگر وہاں تو نوال کے لیے کوئی بھی تاثر نہ تھا، ایک خلا تھا اور بس۔ بل پے کر کے وہ کھڑے ہو گئے۔ نوال اتنی تو ناسمجھ نہیں تھی، مجتبیٰ کے رویے سے وہ بہت کچھ سمجھ چکی تھی۔ جاتے ہوئے مجھے ایک مال میں اتار دیجیے گا، مجھے کچھ شاپنگ کرنی ہے، نوال گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولی۔ اوکے۔ مختصر جواب اور انتہائی سنجیدہ رویے سے نوال کو بھی کوفت سی ہوئی تھی۔ یکسر نظر انداز ہونے کا کرب اس کی رگوں پے میں اتر رہا تھا۔ شام گہری ہو رہی تھی۔ بظاہر وہ اپنے خالہ زاد اپنے منگیتر کے ساتھ تھی، مگر کہیں سے بھی وہ دونوں منگیتر نہیں دکھ رہے تھے۔ مجتبیٰ کا رویہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ساتھ سرد ہو رہا تھا۔ اس وقت وہ صرف ایک جذبات سے عاری شخص معلوم ہو رہا تھا۔ مجتبیٰ ایک بات پوچھوں؟ نوال نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے مجتبیٰ کو دیکھا۔ پوچھو؟ ہنوز سنجیدہ جواب۔ آپ مجھ سے ملنا کیوں چاہتے تھے؟ ایک لمحے کے لیے تو وہ چپ رہا، اگلے ہی پل وہ بول پڑا۔ مجھے کسی سے ملنے کے لیے کسی وجہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نوال اس کے اس جواب پر تذبذب کا شکار ہو گئی۔ آیا وہ اس جواب کا مطلب منفی لے یا مثبت؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہ مال پہنچ گئے۔ گاڑی کو بریک لگا کر وہ نوال کے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ گاڑی سے جاتے جاتے پھر پلٹی۔ مجتبیٰ، ایک آخری بات، وہ بمشکل بولی تھی۔ مجتبیٰ نے ابرو اٹھا کر سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھا۔ آپ اس منگنی سے خوش ہیں؟ دل میں ہزاروں واہمے سر اٹھانے لگے تھے۔ وہ گاڑی سے نکل کر فرنٹ سیٹ کی ونڈو پر بازو ٹکائے اس کے جواب کا انتظار کرنے لگی۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ اس نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، ایک ٹھہراؤ تھا، کہیں کوئی لرزش نہیں تھی، کسی نقش میں جنبش نہیں تھی۔ مجھے لگتا ہے آپ خوش نہیں، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ تو تمہیں ٹھیک لگتا ہے؟ دھیان سے گھر جانا، اوکے بائے۔ وہ کہہ کر رکا نہیں تھا، زناٹے سے گاڑی لے اڑا تھا، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ نوال کے خدشات درست ثابت ہونے پر اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ اس کے انمول معصوم جذبوں کی یوں اچانک بے حرمتی پر وہ کیسے تڑپی ہوگی، کیسے اس کے لطیف جذبوں کی ننھی کونپلیں کھلنے سے پہلے ہی بری طرح مسلی گئی تھی۔ اس کے دل کی حالت اس وقت ایسی تھی کہ اس کے لیے اپنے پیروں پر کھڑا رہنا مشکل ہو چکا تھا۔ یوں صاف انکار اور رد ہونے کا دکھ بہت جان لیوا تھا۔ وہ پبلک پلیس پر کھڑی تھی، اپنی قلبی اور ذہنی کیفیت چھپانا اس کی مجبوری تھی۔ وہ تو اس معصوم سی لڑکی کا دل بہت مہارت سے مسکراتے ہوئے توڑ کر جا چکا تھا۔ وہ وہیں مال کے سامنے سروس روڈ کے فٹ پاتھ پر بیٹھ گئی۔ مجتبیٰ جمال نے مجھے دھتکار دیا۔ اف، ٹھکرائے جانا کتنا مشکل ہے۔ وہ بہت مشکل سے چند منٹوں تک خود کو سنبھال پائی تھی۔ وہ شاپنگ کے موڈ میں نہیں تھی۔ اندھیرا ہر سو چھا گیا تھا، اسٹریٹ لائٹس آن ہو چکی تھی۔ اسلام آباد کا یہ ایریا ویسے بھی روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ رنگ رنگ کے لوگ شاپنگ میں مصروف تھے۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے چلنے لگی جب ایک نسوانی وجود اس کے ساتھ بری طرح ٹکرایا تھا۔ آپ، کیا ہوا؟ نوال حیرت سے دوسرے وجود کو دیکھنے لگی۔ مجھے معاف کرنا، میں ڈپلومیٹک نہیں ہوں۔ میں نے جس سے بے انتہا محبت کی اسے اتنا دکھ پہنچایا، تو تمہارے دکھ کی تو میری نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تمہاری آنکھوں میں محبت کے رنگ دکھتے ہیں مجھے، مگر تمہاری محبت میں میری محبت شامل نہیں۔ میری نظروں میں کسی اور کی نظریں نہیں سما سکتی۔ تم تو ابھی 2 دن رو کر خاموش ہو جاؤ گی، بھول جاؤ گی سب، مگر میں اپنی سانسوں میں بسی ہبا عظیم کی یاد سے آنکھ نہیں چرا سکتا، کبھی نہیں۔ مجھے معاف کرنا نوال۔ وہ گاڑی روڈ کی سائڈ پر کھڑی کر کے فون ملانے لگا۔ ہیلو، ہاں بیٹا مجتبیٰ، کہاں ہو؟ تسبیح پڑھتی صبیحہ بیگم نے تشویش سے پوچھا۔ امی میں اسلام آباد ہوں، ضروری کام سے آنا پڑا، مجتبیٰ نے مطمئن سا جواب دیا۔ بیٹا بتا کر تو جایا کرو، فکر ہوتی ہے مجھے، وہ پیار سے بولی۔ بتانے کے لیے ہی تو فون کیا ہے، مجتبیٰ معنی خیز لہجے میں بولا۔ کیا بتانے کے لیے؟ صبیحہ بیگم کو کچھ کھٹکا تھا۔ میں آپ کی گئی منگنی نہیں نبھا سکتا، براہ کرم آپ خالہ کو بھی آگاہ کر دیں، یہ سب کوئی مذاق سمجھ کے بھول جائیں، وہ نہایت صاف گوئی سے بولا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو مجتبیٰ؟ تم ہوش میں ہو؟ اتنی بڑی بات اتنی آسانی سے بول دی تم نے، صبیحہ بیگم صدمے کسی کیفیت میں بولی۔ امی کیا بڑی بات؟ بڑی بات تب ہوگی جب میں شادی کر کے آپ کی بھانجی کو خوش نہیں رکھ سکوں گا، اسے وہ محبت نہیں دے سکوں گا جس کی وہ حقدار ہے، ساری زندگی کا نہ ختم ہونے والا روگ اسے دے دوں گا، تب ہوگی بڑی بات۔ تب صرف اس کا، میرا نہیں بلکہ آپ کا اور خالہ کا بھی رشتہ خراب ہوگا، تب ہوگی بڑی بات۔
تو بہتر نہیں کہ اس بات کو ختم کر کے سب کچھ پہلے کی طرح نارمل کیا جائے؟ وہ سچ ہی تو بول رہا تھا۔ مجتبیٰ تم کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ میری بھانجی میری بہن پر کیا بیتے گی؟ میرے فیصلے کی سزا ان کو کیوں؟ وہ انتہائی بے بسی سے بولی۔ تو امی آپ ہی بتائیں میں کیا کروں؟ جو سزا مجھے مل رہی ہے اس کا کیا کروں؟ بیٹا تم اپنی ماں کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ۔ نوال بہت اچھی بچی ہے، تمہیں میرے فیصلے سے مایوس نہیں ہونا پڑے گا، صبیحہ بیگم التجائیہ بولی تھی۔ امی میں نے کب کہا وہ بری ہے؟ وہ بہت اچھی ہے، مگر میں اسے اپنے لیے منتخب نہیں کر سکتا۔ میرے دل میں جو ہے وہی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اگر میری زندگی میں کوئی آیا تو وہ صرف ایک لڑکی ہے جس کا میں ہوں امی۔ وہ آج ماں کے سامنے کھلا تھا۔ مجتبیٰ تم پہلے کبھی کیوں نہیں بتایا؟ کون ہے وہ اور کہاں ہے؟ صبیحہ بیگم کی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کے تڑپتے سلگتے روز و شب آ گئے۔ جو تکلیف سبھی سمجھنے سے قاصر تھے وہ اب صبیحہ بیگم کی سمجھ میں آ رہی تھی۔ ہاں امی میرا دل میری روح اسی کو چاہتی ہے، مجھے اسے عشق ہے امی، مگر وہ مجھ سے میری ہی غلطی سے کھو چکی ہے۔ آپ کا بیٹا اسے دیوانہ وار ڈھونڈتا پھر رہا ہے، مگر وہ کہیں نہیں ہے امی، کہیں بھی نہیں۔ وہ میرے ارد گرد ہو کے بھی میری دسترس سے بہت دور ہے۔ نہ جانے کیا غلطیاں کر بیٹھا جن کی سزا میں 2 سال سے نہ ختم ہونے والے کربناک انتظار سے گزر رہا ہوں۔ وہ بیٹا تھا اور سننے والی ماں تھی۔ ماں سے بھلا جوان بیٹے کی یہ حالت کہاں دیکھی جاتی ہے؟ صبیحہ بیگم مجتبیٰ کے یوں بری طرح رونے پر لرز کر رہ گئی تھی۔ بیٹے کی تکلیف پہ وہ بھی آنسو بہا رہی تھی۔ امی آپ دعا کریں میرے لیے، یا مجھے وہ مل جائے یا میرا رب میری یہ سانسیں بھی مجھ سے چھین لے۔ علی بی بی کچھ کھا لیں؟ تارا کھانا لے کر علی بی بی کے سامنے بیٹھ گیا۔ نہیں تارا، جی نہیں، تم کھاؤ، وہ سکتے کسی کیفیت میں بولی۔ علی بی بی ایسا کیا ہو گیا؟ آخر کیسا درد، کیسا سوگوار سا وجود لگ رہا ہے آپ کا؟ آئے ہائے 2 دن میں اللہ قسم سوکھ گئی ہیں، خدا کا واسطہ ہے آج کچھ کھا لیں۔ تارا ان کی منت کر رہا تھا۔ نہیں تارا، بس وقت پورا ہو رہا ہے، اب بھوک کس کو ہے؟ اب بس درد ہے اور بے حساب درد ہے۔ علی بی بی کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے تھے۔ بالکل خالی بڑی بڑی آنکھوں میں آج آنسوؤں کا سمندر امڑ آیا تھا۔ علی بی بی بس نہ کریں، میں مر جاؤں گی علی بی بی۔ تارا نے بھی اپنا دل تھام لیا۔ اتنی جلدی نہیں ہے ابھی تارا، ابھی کچھ راز فاش ہونا باقی ہیں۔ علی بی بی روتی آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ کون سے راز بی بی؟ تارا کو حیرت ہوئی۔ ابھی بتا دیے تو ہم ابھی ختم ہو جائیں گے اور کوئی اور اس حقیقت کو جاننے سے رہ جائے گا۔ اگر ہم سے تنگ آ چکے ہو تو ابھی بتا دیتے ہیں۔ علی بی بی مسکرائی۔ تارا نے آنسو ملی مسکراہٹ کو دیکھا۔ علی بی بی کے سوگوار وجود پر ایک حزن طاری تھا۔ علی بی بی بات کیا ہے؟ کچھ تو بتائیں۔ تارا نے آنسو پونچھ کر علی بی بی کے پاؤں میں جرابے پہناتے ہوئے پوچھا۔ اللہ تمہیں اخروی اور دنیاوی آسانیاں عطا فرمائے، آمین۔ تم نے بہت بہت خیال رکھا ہمارا، ہم تم سے راضی ہیں۔ یہ دنیا بہت ظالم ہے، اپنے آپ کو بچا کے چلنا ہمیشہ۔ اللہ پاک تمہیں بہت اچھی جگہ عطا فرمائے گا۔ علی بی بی نے تارا کا سر گود میں رکھ کر اس کے عجیب سے موٹے بالوں کو پیار سے سہلایا۔ آئے ہائے بتائیں علی بی بی کیا بات ہے؟ شاہ میر بابو ٹھیک ہے نا؟ تارا کا ذہن شاہ میر پر گیا تھا۔ نہ وہ ٹھیک کیسے ہوگا؟ وہ نہیں ٹھیک، کاش کاش اس کا درد ہمیں مل سکتا۔ علی بی بی کی طبیعت بگڑ چکی تھی اور تارا انہیں سنبھالنے لگی تھی۔ ارے آپ! نوال سے ہبا اس قدر زور سے ٹکرائی تھی کہ وہ دونوں ہی لڑکھڑا گئی تھی۔ ہبا کو وہ چہرہ پہچاننے میں وقت نہیں لگا تھا۔ جی وہ ٹیکسی روکیے پلیز۔ ہبا کے آنسو بہہ رہے تھے، وہ حواس باختہ سی روڈ کی جانب دوڑی تھی۔ سنیے، نوال اس کی ابتر ہوتی حالت کو دیکھ کر اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ اپنا دکھ وہ فی الوقت بھول چکی تھی۔ اسے احساس تھا اور لگ رہا تھا کہ وہ شاید کسی مشکل میں ہے۔ آپ بتائیں ہوا کیا ہے؟ پلیز مجھے اپنا سمجھیں۔ نوال اس کے قریب ہوئی۔ وہ شاہ میر اندر، وہ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی اور اگلے کچھ منٹوں میں وہ وہاں موجود کچھ بندوں کی مدد سے شاہ میر کو لے کر ہسپتال پہنچ چکی تھی۔ گلاب خان کو بھی ہبا نے فون کر کے بلوا لیا تھا، ساتھ کچھ رقم بھی منگوا لی تھی۔ نوال بھی اس کے ساتھ ساتھ تھی۔ اس نے گھبراہٹ میں مجتبیٰ کو فون کیا تھا۔ ہیلو مجتبیٰ، آپ کہاں ہیں؟ نوال پریشان تھی۔ کیوں خیریت؟ مجتبیٰ کو تشویش ہوئی۔ وہ اصل میں بھائی کے ایک دوست ایمرجنسی میں ہیں، ان کی وائف اور وہ بھی اسی مال میں شاپنگ کر رہے تھے۔ اچانک ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ بول ہی رہی تھی جب مجتبیٰ نے اسے ٹوکا۔ اوکے میں سمجھ گیا، ڈونٹ وری، آئی ول بی دیئر سون۔ مجھے ہسپتال کا نام بتاؤ۔
وہ بھی فکر مند ہوا۔ نوال اسے ایڈریس دے کر ہبا کے قریب آ گئی جو روم کے باہر بالکل جامد ساکت بیٹھی تھی۔ پلیز پریشان نہ ہوں، نوال اس کے شانے پر ہاتھ رکھے محبت سے بولی۔ کیسے نہ ہوں، شاہ کے علاوہ میرا کوئی بھی نہیں۔ تمہیں معلوم ہے مجھے سب اپنے چھوڑ گئے اور اب شاہ، اس کی خشک آنکھوں سے آنسو ٹپکے تھے۔ آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں، سب ٹھیک ہوگا۔ اصل میں بھائی یہاں نہیں ہے، میں نے اپنے کزن کو بلایا ہے، وہ آتے ہی ہوں گے، نوال نے اسے تسلی دی۔ اتنے میں گلاب خان بھی آ گیا۔ ہبا کے قریب بیٹھتے ہوئے انہوں نے ہبا کے سر کو شفقت سے اپنے سینے سے لگایا۔ وہ تو اس کے ہر غم سے بخوبی واقف تھے، دونوں کو کچھ کہنے کچھ بولنے کی ضرورت نہیں تھی۔ مسز شاہ کون ہے؟ ڈاکٹر نے ان کے قریب آتے ہی پوچھا۔ ہبا کھڑی ہوئی تھی۔ جی میں ہوں، پیشنٹ کی ڈیزیز لاسٹ سٹیج پر ہے، آپ نے کوئی علاج وغیرہ نہیں کروایا ان کا؟ ڈاکٹر بولا نہیں تھا، کوئی بم تھا جو ہبا کے سر پر گرا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے ڈاکٹر کو دیکھ رہی تھی۔ گلاب خان بھی اپنی جگہ چھوڑ چکا تھا، ایسے میں نوال ہمت کر کے آگے بڑھی تھی۔ کیا مطلب ڈاکٹر، کیا پرابلم ہے؟ انہیں برین ٹیومر ہے اور انتہائی کریٹیکل کنڈیشن میں اس میں آپریٹ کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ یہ مرض کافی پرانا لگتا ہے، آپریٹ کرنے کا مطلب وقت سے پہلے پیشنٹ کو ایکسپائر کر دینا۔ فی الحال ہم انہیں ہوش تک آنے میں ڈوز پر رکھتے ہیں، باقی آپ سب آپس میں مشورہ کر لیں۔ ڈاکٹر تو کہہ کر جا چکا تھا اور ہبا عظیم کے سر پر گویا ہسپتال کا پورا ملبہ آ گرا تھا۔ اس بار اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ اسے لگا کہ اس بار وہ بکھر گئی تو کبھی سنبھل نہیں پائے گی، شاید اپنے قدموں پہ چل بھی نہیں پائے گی، شاید بول بھی نہیں پائے گی۔ اب یہ کیسا مذاق ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ وہ عجیب ساکت ایک جگہ پر کھڑی تھی۔ ہبا بچہ سنبھالو خود کو، کچھ نہیں ہوگا شاہ کو، بڑا اللہ پر بھروسہ رکھو۔ گلاب خان آگے بڑھا تھا، اس نے ہبا کو تھام کر بٹھایا تھا۔ عارفہ پھپھو کو فون کریں، انہیں بتائیں، وہ کہہ کر وہاں سے اٹھ گئی۔ نوال اس کے پیچھے جانے لگی جب گلاب خان نے روک لیا۔ اسے کچھ وقت اکیلا چھوڑ دو بچہ، بہت بڑے بڑے امتحان سے گزرا ہے یہ لڑکی، نہ جانے کون کون سی آزمائشیں باقی ہیں، کس کے گناہوں کا ازالہ کر رہا ہے۔ گلاب خان کے دل میں درد اٹھا تھا، وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ آنسو ضبط کے باوجود نکل رہے تھے۔ انکل جی حوصلہ کریں پلیز، اس وقت ہبا کو ضرورت ہے اپنوں کی، اس کے گھر والوں کو انفارم کرنا چاہیے۔ نوال نے ابھی تک گلاب خان کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا تھا اور ظاہر تھا کہ وہ حیرت میں بھی تھی، ابھی تک کوئی بھی نہیں پہنچا تھا۔ وہ اکیلے ان کی سچویشن کیسے سنبھال سکتی تھی؟ ہبا کا تو شاہ کے علاوہ کوئی نہیں ماڑا۔ ہاں شاہ کے گھر ام بتاتا ہے۔ گلاب خان فون نکالنے لگا۔ نوال نے رومان کو واٹس ایپ کر دیا تھا، اب وہ مجتبیٰ کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ ہسپتال کے پارکنگ ایریا میں داخل ہوا۔ ہسپتال کے پارکنگ ایریا میں تیزی سے داخل ہوتے اس نے دور ایک نسوانی وجود کو تیزی سے باہر سڑک کی جانب جاتے دیکھا۔ بالکل ہلکی سی جھلک پر پہلے تو اس نے دیکھ کر یکسر نظر انداز کیا، کچھ ہی آگے جا کر اس نے زوردار قسم کی بریک لگائی۔ یہ کون ہے؟ وہ بہت دور جا چکی تھی۔ لانگ بلیک سویٹر کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے تیز تیز قدموں سے چلتے وہ اس کی پشت ہی دیکھ پایا تھا۔ نہیں، یہ میرا وہم ہے، میں پاگل ہو چکا ہوں۔ وہ سر جھٹک کر گاڑی پارک کرنے لگا۔ گاڑی پارک کر کے نکلا تب بھی اس کا دھیان اسی جانب تھا جہاں سے وہ گزری تھی۔ غیر دانستہ طور پر وہ ادھر دیکھتے ہوئے اندر کی جانب بڑھا تھا۔ وہ نوال کو کال کر کے روم نمبر پوچھ کر اوپر کی جانب بڑھنے لگا۔ میرے راستوں سے کہہ دو مجھے دور چھوڑ آئیں، میری تمام تر مسافتیں جہاں رائے گاہ نہ جائیں، میرے شکستہ زیست کے چراغ کو محبتوں کے تیل سے جلا کر جو بجھا دیا، میری حیرت میں تاریکیاں اب چار سو چھا جائیں، انہیں اب بھلا کر کیوں کر اجالوں سے مٹائے، میں جلی بجھی سی راکھ ہوں، میں سلگ رہی ہوں پل پل، میرے وجود کی تنہائی کو کوئی کب تلک آزمائے، میرے راستوں سے کہہ دو مجھے دور چھوڑ آئیں، میری تمام تر مسافتیں جہاں رائے گاہ نہ جائیں۔ وہ تیزی سے چل رہی تھی، اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں جائے، کیوں جائے۔ جس تنہائی سے گھبرا کر اس نے جلد از جلد ایک محرم چنا تھا، ایک اپنا چنا تھا، جس نے اپنی محبت کو پس پش ڈال کر اپنے لیے بہتر فیصلہ کیا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اس میں اتنی مجال کب ہے کوئی فیصلہ کرنے کی؟ اس نے تو کبھی کوئی فیصلہ نہیں کیا، نہ جانے کیوں اس کے اپنے اس کے ساتھ نہیں رہ سکتے تھے۔ وہ یہ بھول چکی تھی کہ اس کے تمام قیمتی رشتے اس سے چھوٹ جاتے تھے۔ وہ تھی ہی بدشگن، وہ تھی ہی منحوس۔ اب اس کی نحوست کی زد میں شاہ تھا، اس کا محسن، اس کا ہمدرد۔ ہبا کی آنکھوں میں وہ تمام تر مناظر گھوم گئے۔
جب جب شاہ اسے معنی خیز گفتگو میں کچھ سمجھاتا تھا، اسے اکیلا رہنے کے بارے میں بار بار کہتا تھا، اور وہ اس کی تکلیف کو سمجھ نہیں سکی تھی۔ وہ اس کی باتوں سے کچھ اندازہ نہیں لگا سکی تھی۔ کاش وہ کچھ سمجھ جاتی، کاش شاہ پہلے کچھ بتاتا، وہ اپنا گھر بیچ کر اس کا علاج کرواتی۔ شاہ آپ نے بھی وہی کیا جو امی ابو نے کیا۔ میں کبھی آپ کو اور خود کو معاف نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں۔